حدیث بڑی کلیئر ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو آخری سیکنڈ میں ہدایت آنی ہے اللہ نے بچا لینا، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ پکا دوزخی ہے. کیا پتا میں دوزخ میں بیٹھا سڑ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بچائے، اور میں جن کو دوزخی کہہ رہا ہوں اور میں نے پروو بھی کر دیا ہو، اللہ تعالیٰ اینڈ میں ان کو ہدایت دیتے ہیں، یا ان کو واقعی میں ہدایت ملی ہو ہمیں نہ نظر آ رہی ہو. باطن کا تو کسی کو نہیں پتا. جی ہاں بالکل، یہی تو بات ہے، باطنی کا تو لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا تھا یہاں سے میں ہدایت نہیں دیتا، کسی کی لاجک اس کے اوپر نہ چلے جانا، یہاں سے دیتا ہوں، کب دل پھیر دوں اس کو پتہ نہ چلے. برداشت کا جو بیسک ایلیمنٹ ہے نا، اس کے پیچھے جو سائنس ہے، جو سوسیولوجسٹ میں، اینتھروپولوجی میں، وہ اس طریقے اس جگہ تک پہنچ رہے ہیں جہاں پہ اللہ نے اپنے قوانین کے تھرو، انبیاء کے تھرو ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سب کو پتہ چل جائے کہ ایک مینٹل ایکسپیریمنٹ، سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹ ہے جو ہر بندے کو کرنا چاہیے اپنے ساتھ، کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم مشین ہو اور آج بھی اسی طریقے سے ہم یہی کپڑے پہن کے یہی سوچ کے ساتھ اتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ٹائم مشین میں جائیں اور 1400 سال پہلے ابو بکر صدیق کے، عمر بن خطاب کے، علی بن ابی طالب کے، یا پھر نبی علیہ السلام کے ڈائریکٹ مدنی دور کی، کیونکہ اس وقت اسٹیٹ بن چکی تھی، 10ویں ہجری تک پہنچ جائیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنی لبرٹی ایک انڈیویجول کو تھی نا، اتنی اوپننس تھی کہ امریکہ میں بھی آج وہ نہیں ہے. آپ کو کبھی بھی کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ یہ کیوں کر رہے ہو، وہ کیوں کر رہے ہو، تو لگاتا ہی نہیں تھا کوئی، کیونکہ سورہ حجرات سب کو ازبر تھی، خون میں سرائیت تھی سورہ حجرات کی. کوئی کسی کے بارے میں جاسوسیاں نہیں کرتا تھا، کوئی کسی کے بارے میں یہ نہیں پوچھتا تھا کہ وہ فلاں نے کیا لے لیا، فلاں نے کیا خرید لیا، فلاں کے پاس کیا ہے، کوئی کسی کو یہ کرتے نہیں دیکھتا تھا کہ گناہ کر رہا ہے، سب ایک دوسرے کا گناہ چھپاتے ہوتے تھے. سمجھ رہے، یہ وہ معاشرہ چل رہا تھا، اتنی اوپننس تھی. اس لیے پھر ایسا کوئی علم کا سیلاب آیا ان کی طرف سے کہ ہر بندہ ہر بندے سے سیکھتا تھا. اس کو امامیہ دور کہتے ہیں. علماء کرام پہلے 300 سال تک فتویٰ کیسے لیا جاتا تھا مسلمانوں میں کہ کسی بھی چلتے پھرتے بندے کو، جس کو آپ دکاندار ہے، جاننے والا ہے، وہاں پہ اس بندے کا کاروبار ہے، اور دیکھتے تھے یہاں بندہ صادق ہے، ٹھیک ہے، سچی بات کرتا ہے، سیدھی کھری بات کرتا ہے، تو اسے اپنا مسئلہ بیان کر کے جو جواب لیتے تھے اس کو فتویٰ سمجھتے تھے. اتنا اوپن تھا، کبھی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ فرقہ کیا ہوتا ہے، تو لائن کہاں پہ ڈرا کرنی ہے، کہ اس کا سکول آف تھاٹ کیا ہے، میرا سکول آف تھاٹ کیا ہے. اس کو امامیہ دور کہتے ہیں. 300 ایئرز تک مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ فرقے کا لفظ بھی کہیں سے کرتا ہے. اور آج کل کی سب سے مشہور حدیث کیا اسکولوں کی دیواروں پہ لکھی ہوئی ہے بیوقوفوں نے، ناہنجاروں نے، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے بنی اسرائیل کے 71 فرقے ہیں، تو میری امت کے 72 فرقے ہوں گے. اور پھر جو بھی نبی علیہ السلام نے آگے شاف، سب کو حدیث یاد ہے. میں مطلب ایک سوشل ایکسپیریمنٹ ہی سمجھ لیں اس ویڈیو کو. آپ کو اگر حدیث کا پتہ ہے تو آپ صحابہ سے بھی بڑے عالم ہو گئے. صحابہ کو بھی یہ حدیث نہیں پتہ تھی. یہ حدیث بعد میں پراپر، یقیناً صحیح حدیث ہے، صحیح تو نہیں، خیر ترمذی میں کوٹڈ ہے، مگر اس کی صحت کے اوپر بحث ہے کہ کچھ علماء نے کہا کہ اس میں ایسا تردد نہ کریں، بس چین منقطع ہے، باقی متن ٹھیک ہے اس حدیث کا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چارٹر ہے ہمارا. ہم نے اس کو چارٹر بنایا ہوا ہے، اپنے آپ کو جنتی اور دوسرے بندے کو دوستی کہنے کے لیے اس حدیث کا سرٹیفکیٹ لے لیا ہم نے. حالانکہ نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میری امت میں 72 فرقے ہوں گے اور صرف بریلوی جنت میں، یا پھر دیوبندی جنت میں، یا سنی جنت میں، یا شیعہ جنت میں، یا اہل حدیث جنت میں، یا سلف صالحین جنت میں. ایسا کچھ بھی نہیں. نبی علیہ السلام نے کہا جو میرے اور تمہارے نہج کے اوپر ہوں گے. بات اتنی سی بات تھی. اب وہ کیا تھی؟ وہ اوپننس تھی، وہ لیک آف ججمنٹ تھی. میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں کہ آپ جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے آپ سے، اسلام کا ایسنس کیا ہے؟ میرے سے کوئی گناہ ہو گیا، اسلام کا ایسنس یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کریں گے. سب سے پہلی یہ سوچ آتی ہے کہ انسان ہوں، بشر ہوں، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے توبہ کرو. اس کا مطلب یہ تھا کہ گناہ تیرے سے ہوگا ہی ہوگا، ورنہ توبہ کا کانسیپٹ ہی نہ ہوتا. ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ بالکل الٹا ہے. اس کا مطلب کیا تھا کہ صحابہ کرام بھی جب نبی علیہ السلام کے اپنے دور کے اندر، یا خلفائے راشدین کے دور کے اندر، جب کسی بندے کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو اس کو ٹیگ نہیں کرتے تھے. ہی ول نیور بی نون ایز سم ون جس نے گناہ کیا. ہم لوگ، ہماری نیچرل سائیکالوجی، اب تو سائنس بھی اس جگہ پہ پہنچ چکی ہے کہ میں کبھی بھی اس بندے کے ساتھ نہیں اٹھوں بیٹھوں گا کہ جو مجھے ٹیگ کرتا ہے. اس کو ہم ججمنٹ کہتے ہیں. اللہ نبی علیہ السلام نے شاف فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لعنت برساؤ اس بندے پہ کہ جو دنیا میں یہ بتا دے کسی کو کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے. اور ہم نے پوری کی پوری چارٹر بنایا ہوا ہے کہ یہ باقی ہم جنتی ہیں اور وہ دوزخی ہیں. نبی علیہ السلام لعنت برسا رہے ہیں. یہ والی حدیث نہیں کوئی بتا رہا جو کہ حدیث قدسی ہے، اور وہ والی حدیث جو کہ ویک ہے. ٹھیک ہے، وہ حدیث میں بھی مانتا ہوں بائی دا وے، مگر اس کی خوبصورتی الگ ہے. وہ کسی اور لیکچر میں بتائیں گے کہ اس کے فائدے کیا ہیں اس حدیث کے. مگر خود سوچیں جب نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ یہ
اللہ کی لعنت کی اگر گارنٹی چاہتے ہو تو دنیا میں لوگوں کو فیصلہ کر دو کہ یہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ نام اللہ نے بتائے تھے جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں, اور ان کے علاوہ بھی ہیں 5-7 نام کہ جن کو نبی علیہ السلام نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے بتا دیا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی ہے. ٹھیک ہے, عثمان غنی ہیں, علی بن ابی طالب ہیں, سعید بن زید ہیں, I mean there are so many جو کہ ایکسیپشنل کیسز ہیں, ایکسیپشنل کیسز جو کہ نبی علیہ السلام نے بھی بتایا. ورنہ تو میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں کہ عمر بن خطاب جن کو پے در پے نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں تیرا محل دیکھ کے آیا ہوں جنت میں, تیری حوروں سے پردہ کیا ہوا ہے. I mean this man is the peak of the peak, right? اور وہ حضرت حذیفہ بن یمان کے گھر پہ جا کے مطلب سیکریسی میں جاتے تھے کہ بتا دے, کیونکہ حضرت حذیفہ کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے. نہیں میرا نام تو نہیں آیا, کوئی میں تو نہیں ہوں, مجھے بتا دے. روتے تھے کہ مجھے بتا دے نبی. اور آگے سے حذیفہ بھی دیکھیں کیا سٹینڈرڈ تھا. اب ان کو پتا تھا کہ نہیں ہمیں پتا ہے, اب وہ ہمیں بعد میں پتا کیا ان کو کیسے پتا تھا, بہرحال وہ میں کسی اور لیکچر میں کور کروں گا. مگر امانت داری تھی, جیسے میں نبی علیہ السلام کی امانت نہیں, مطلب سوچیں کہ کیا کیا سٹینڈرڈ آپس میں ٹکرا رہے ہیں کہ عمر بن خطاب سوال کر رہے ہیں اور آگے سے حذیفہ کہہ رہے ہیں نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے, صحابہ نے پھر حذیفہ سے کہا کہ یہ آپ کیا ان کا چل رہا. بہرحال لمبی کہانی ہے, ہم شور سب کو پتہ ہے, مشہور واقعہ ہے. مگر حضرت عمر بن خطاب کو شک ہے, ٹھیک ہے, کہ کہیں بعد میں اس بشارت کے بعد نہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہو, اور ہمیں یقین ہے ہم جنتی ہیں, میرا مولوی جنتی ہے, میری پگڑی والا کلر جنتی ہے, باقی سب دوست کی ہیں. مطلب یہ حضرت عمر کو یقین نہیں آیا, مگر مسجد بلال کے مولوی صاحب کو یقین آ گیا ہے. تو پھر کوئی مسئلہ ہے نا, پھر عدم برداشت ایسے ہی آتے ہیں نا. جب آپ کسی کی باؤنڈری کو اتنا اسٹرانگ پتھر کی دیواریں بنائیں گے تو ایک کامن سینس کی بات ہے سروائیول کے لیے. پھر آپ اس کو گروپ بائس کہتے ہیں کہ آپ اپنے گروپ کے لیے باعث ہوں گے ہی ہوں گے. تو فطری تقاضا ہے. پاکستان کے جھنڈے کو کیوں آپ انڈیا کا جھنڈا چھت پہ لگائیں محلے میں, کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ یا ایران کا لگا دیں, تاجکستان کا لگا دیں, چلے انڈیا پہ تو ہمیں پرائم کیا گیا نا اس کے خلاف, ٹھیک ہے. آپ سری لنکا کا جھنڈا لگا دیں, امریکہ کا لگا دیں. آپ کے اندر سے کیوں ایک ریپلشن آئے گی کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا, بیکاز یو آر آئیڈینٹیفائڈ ایز اے گروپ, اور گروپ کے لیے آپ پھر اپنی باؤنڈری خود بناتے ہیں کہ گروپ کے باؤنڈری بناؤ اور میں ویسا ہی ہو جاؤں جیسا میرا گروپ ہے, میرا گروپ ویسا ہی ہو جائے جیسا میں ہوں. اس کو گروپ بائس کہتے ہیں. اور اس کے خلاف کوئی صحیح بات بھی کر رہا ہو تو آپ کو غلط لگتی ہے, اس کو بائسنس کہتے ہیں. ہاں, اس کو نہیں آپ کو صحیح لگتی ہے. پھر مطلب آپ کی تعریف غلط کی جائے, گروپ کی غلط تعریف کی جائے تو آپ کہتے ہیں بالکل لاجیکل آدمی ہے, بہت لاجیکل بات کی آپ نے. ٹھیک ہے, پاکستانی دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرتے ہیں. اصل میں نہیں کرتے, 73rd نمبر ہے ہمارا دنیا میں. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ امریکہ کرتا ہے, نمبر 2 پہ سعودی عرب ہے. اسٹیٹ چیک کریں نا. مگر میں کہوں نا پاکستانی دنیا میں سب سے زیادہ زکات دیتے ہیں. ہاں بالکل صحیح دیتے ہیں, کیونکہ بائسنس سے ہم اس کی غلط ڈیٹا کو بھی صحیح مان لیتے ہیں. اور جو چیز صحیح کوئی بندہ کہے کہ سر لیاقت علی خان صاحب کو جناح صاحب نے کہا تھا دوبارہ چوری نہ کریں. کیا چوری کی تھی انہوں نے؟ کہ انہوں نے ایک دفعہ محمد علی جناح صاحب سے کہا کہ میرے پاس نہرو کے کچھ خط ہیں, میں پبلش کروں گا تو یہ سڑک کراس نہیں کر سکے گا. ایسی ایسی چھچوئی رکھتے کرتا ہے نہرو, جو کہ کرتا بھی تھا. تو جناح صاحب نے کہا دوبارہ تو نے یہ بات مجھے کی نا کہ تو نے کسی کی پرائیویسی انویڈ کی ہے تو میرے 20 کلومیٹر ریڈیس میں نہ آئی, میں تجھے سب سے پہلے میں تجھے ماروں کہ تجھے یہ کریکٹر ہے تیرا. اب میں یہ واقعہ سناؤں, سوچے ذرا, اندر سے خون کے نا کلاٹنگ شروع ہو جائے گی. لیاقت علی خان کے خلاف بات, اور میں جناح صاحب کی تعریف کر رہا ہوں. لیاقت علی خان صاحب کی برائی نہیں کر رہا, انسان ہے, کوئی نبی تھوڑی ہے, بندہ بشر ہے, غلطی ہوگی. مگر اندر سے کیسے ایک ہوتا ہے کوئی, یہ تو کوئی انڈین ٹائپ بندہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سے گروپ بائس کہتے ہیں. میں نے آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ کر کے بھی بتایا تاکہ آپ کو پتہ چلے اندر سے جو ایک شورش ہوتی ہے نا وہ بائسنس کہلاتی ہے. آپ بالکل اسی طریقے سے میں نے جس دن اعلیٰ حضرت بولا احمد رضا بریلوی صاحب کو, دیوبندیوں نے فون کرنا شروع کر دیا کہ اچھا آپ پتہ چلا تمہارا اصلی رنگ باہر آیا کہ وہ کیا سبز. پھر جس دن امام جعفر صادق کو امام جعفر صادق بول دیا, نبی علیہ السلام کا بچہ ان کو امام جعفر صادق بول دیا, جس کو ابو حنیفہ رضی اللہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ میرے وہ 3 سال جو جعفر صادق کے اندر گزرے وہ میری پوری کی پوری زندگی کا علم ایک طرف اور جعفر صادق سے 3 سال سیکھے ایک طرف. ٹھیک ہے, حنفی ہونے کے باوجود کسی بھی حنفی کے گھر میں امام جعفر صادق کی کتاب نہیں پڑھی ہوئی. کیوں نہیں پڑھی ہوئی؟ ہمارے گھروں میں کیوں نہیں پڑھی؟ ہم حنفی ہیں آپ لوگ, اور ان کے استاد کو جن کو انہوں نے کہا کہ میری ساری کی ساری جو ہے نا عمر جو علم میں گزری وہ اس کی مرہون منت ہے, اس کی کتاب ہم نہیں پڑھیں گے بیکاز لوکل مولوی نے کہا تھا نہیں وہ شیعہ ہے.
اس کو گروپ بائس کہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. ابو حنیفہ یہ سن لیں تو ابو حنیفہ خود آنکھوں سے روئیں گے کہ یار یہ فالوور ہے, تم حنفی کہتے ہو, لعنت اللہ آپ لوگوں کے اوپر کہ اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہو اور میرے استاد کو گالیاں دیتے ہو. ٹھیک ہے, سو اٹس اے بائسنس جو کہ پھر ایبسولوٹ سائیکالوجی کریٹ کرتی ہے. گروپ بائس کا نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ایبسولوٹ سائیکالوجی کے. ایبسولوٹ سائیکالوجی کا مطلب ہوتا ہے 100 سے ملٹیپلائی کریں یا 0 سے ملٹیپلائی کریں کسی بھی چیز کو. آپ مجھے پسند ہیں یا میرے گروپ کے ہیں تو اس کو میں 100 سے ملٹیپلائی کر دوں گا. آپ 100% کلیئر ہیں, آپ مومن ہیں. اور اگر آپ میرے گروپ کے نہیں ہیں تو آپ کے اندر جو کچھ بھی اس کو 0 سے ملٹیپلائی کر دوں گا کہ آپ 100% جنمی ہیں. صرف ابو لہب اور اس کے آس پاس آپ کا نام اور اس کے اوپر یا نیچے آپ کے ابا جی کا نام. دیٹس ہاؤ. ابو لہب ابو جہل آپ کہیں پہ مکس ہو رہے ہیں ایک جیسی پارٹی. دس از واٹ دا ایبسولوٹ سائیکالوجی ڈز. اور ایبسولوٹ سائیکالوجی تبھی ہوتی ہے جب آپ گروپس ود ان گروپس بنا لیتے ہیں. تو پھر وہی پھر پاکستان کیسے ٹوٹا تھا. ایبسولوٹ سائیکالوجی تھی, بنگالی ورسز ایسٹ ورسز ویسٹ ہو گیا تھا. آپ جان کی بازیاں لگائی ہیں بنگالیوں نے پاکستانیوں کو مارنے کے لیے. پڑھیں تو صحیح نا ہسٹری. کیوں گروپ سائیکالوجی, آپ گروپس بن گئے تھے آپس میں اور گروپ کسی بھی آئیڈینٹی کو ٹریگر کر کے نکال لیتے ہوتے ہیں. کیسے ابھی دیکھنا, ابھی طالبان کی حکومت آئی, بیچ میں سے ایک فیکشن کا گروپ سائیکالوجی کے تھرو ٹیکا لگا کے ٹریگر کیا جائے گا. اور وہ آپ کے سمجھ رہے عوام بیوقوف ہوتی ہے؟ نہیں, عوام بیوقوف نہیں ہوتی, ان کو پتا ہوتا کیا کریں, مگر ان کی بائسز کو ٹریگر کر کے ان کو ریشنلائز کر دیا جاتا ہے. بالکل اس طریقے سے وہ مہاجر قومی موومنٹ بنی تھی, پھر وہ پشتون موومنٹ چل رہی ہے, کیا نام ہے اس کا, مجھے تو نام بھول جاتا ہے, اس فرحان کے خاقان جو بھی ان کا پشتون لیڈر ہے اس وقت, وہ گروپ سائیکالوجی ٹریگر کر دی, وہ آپس میں فیکشن کریٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہ تو خیر پولیٹیکل لیول کے اوپر کر رہے ہیں یا سوسیولوجی کے اندر ٹریگر ہوتی ہے. ایک پیور بایولوجی کے اندر بھی باعث ٹریگر کرتے ہیں. وہ اتنی صلاحیت کرتی ہے کہ جیسے پھر ریلیجن یا ایسے سینٹیمنٹس جو کہ ڈیپر ہوں, وے ڈیپر, وہ پھر آپ کا سیروٹونن ٹریگر کر دیتے ہیں. وہ ہے آپ کی بریلوی موومنٹ یا دیوبندی موومنٹ, شیعہ موومنٹ, اہل حدیث موومنٹ. کچھ چکر ہی نہیں ہے. میں اگر یہ کالے کپڑے پہنے ہوئے ہم نے, میں اگر وائٹ کلر کی وہ شیعہ ٹربن پہن لوں, آپ نے ایک لفظ نہیں سننا میرے بارے میں میری طرف سے. ایون کہ اگر آپ محرم میں صرف بلیک پہن لیں تو وہ فوراً. جی بالکل. تو یہ کیوں؟ کیونکہ بس جو کچھ بھی ہے غلط ہے. پوچھ لینا کیوں غلط ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں پتا کیوں غلط ہے مگر غلط ہے. وہی بس سننا نہیں ہے, بس اس بارے میں بات نہیں کروں گا, بس غلط ہے. ورنہ اپنے بچوں کو سائنس کی لیکچر دیتے ہیں, لاجک سمجھاؤں تمہیں لاجک, تو یہاں پہ بھی لاجک سمجھا دینا. پھر یہاں پہ کیوں لاجک آپ کا زیرو ہو جاتا ہے؟ نہیں بس غلط ہے, اس بارے میں بحث نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, سو مطلب یہاں پہ علماء کرام قادیانیوں سے ڈائلاگ کر رہے ہیں بیٹھ کے. ٹھیک ہے, سینسیبل علماء کرام کیوں ڈائلاگ کے بغیر کیسے واپس لے کے آئے ان کو. اور یہ نہیں سنی غلط ہیں, بس شیعہ غلط ہیں, شیعہ بالکل کافر ہیں. اچھا ٹھیک ہے کافر ہیں, اچھا بتاؤ کیوں کافر ہیں, ہمیں بھی تو بتاؤ کیوں کافر. نہیں بس آپ کی بات ہی نہیں سنی جائے گی. سو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بیکاز پھر وہ ایبسولوٹ سائیکالوجی میں چلی گئی. اس کی ہر چیز 0 سے ملٹیپلائی کرنی ہی کرنی ہے. جو کچھ مرضی ہو جائے, جتنا مرضی لاجیکل آدمی ہو, آپ کو میں کچھ بھی نہیں ماننا, میں نے سننا ہی نہیں ہے. بیکاز یو لاسٹ می ایٹ ہیلو, بیکاز آئی جسٹ لکڈ ایٹ یو, جج یو, کہانی ختم. یہ ججمنٹ جو ہے نا, یہ صحابہ کے پاس نہیں تھی. صحابہ اس ججمنٹ کے خلاف اسلام لے کے آگے چل رہے تھے کہ لوگوں کو دنیا میں نہ بتا دیں کہ جنتی ہے تو اس کی ہے, جو کچھ مرضی ہو جائے. اوپر اسلام کی نہج کیا تھا, نبی علیہ السلام نے حدیث سنائی. میں آپ کو اس تقدیر اور قضا قدر میں بحث میں نہیں جاتا ہوتا کیونکہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے, مگر حدیث بڑی کلیئر ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو آخری سیکنڈ میں ہدایت آنی ہے, اللہ نے بچا لینا, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ پکا دوزخی ہے. کیا پتا میں دوزخ میں بیٹھا سڑ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ بچائے, اور میں جن کو دوزخی کہہ رہا ہوں اور میں نے پروو بھی کر دیا ہو, اللہ تعالیٰ اینڈ میں ان کو ہدایت دیتے ہیں, یا ان کو واقعی میں ہدایت ملی ہو, ہمیں نہ نظر آ رہی ہو. باطن کا تو کسی کو نہیں پتا. جی ہاں بالکل, یہی تو بات ہے. باطنی کا تو لفظ ہے, اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا تھا یہاں سے میں ہدایت نہیں دیتا, کسی کی لاجک اس کے اوپر نہ چلے جانا, یہاں سے دیتا ہوں, کب دل پھیر دوں اس کو پتہ نہ چلے. حضرت واصف سے کسی نے رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کویشچن کیا کہ سنا ہے 72 فرقے بنیں گے تو کون سا فرقہ جنت میں جائے گا. انہوں نے جواب دیا وہ جس کا کوئی فرقہ نہیں. اللہ اکبر. تو یہ اللہ اکبر. فرقہ پرست حق پرست نہیں. مگر سر واصف علی واصف کون ہوتا ہے؟ اس نے تو کوئی پگڑی نہیں پہنی ہوئی تھی, ان کی تو داڑھی وہ بتائیں گے اسلام کا. ہر کوئی ڈاکٹر بنا پھر رہا ہے, سمجھے. یہ ہے, یہ دیکھیں ذرا, اٹس اے وے بگر پرابلم.